الرحیم گروبیک یوٹیوب اسلامک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ناظرین کو روزے کی حالت میں منکرات اور لغویات کے بارے میں بتائیں گے کہ ان سے بچنا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں لغویات اور اجتناب کے بارے میں بتائیں گے کہ ان سے اجتناب کرنا کتنا ضروری ہے۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو اور کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس طرح شب پاشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، بس ان کے توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے ان تاکہ وہ پرہیزگاری کریں۔ سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا ہے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، دینوی لذتوں سے کنارہ کش، روزہ دار، خشوع و خضوع سے رکوع کرنے والے، قرب الہی کی خاطر سجود کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورۃ توبہ پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 112۔ اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 37۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بحالت روزہ جھوٹ بولنا اور اس پر برے عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فحش کلامی اور بدتمیزی نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے بدتمیزی کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، پس روزہ دار نہ فحش کلامی کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی اس سے لڑ پڑے یا گالی دے تو 2 دفعہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ اپنے کھانے، اپنے پینے اور اپنی خواہش کو میرے روزے کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، لہذا اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور ہر نیکی کی جزا اس سے 10 گنا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ انہیں اپنے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، نسائی اور ابن مبارک نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزوں سے پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو ان کے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو دارمی نے روایت کیا ہے۔
اور امام احمد کی روایت میں ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزوں سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو ان کے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔